13 رجب خلیفہ رسول، خلیفہ چہارم، دماد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ و اسد الرسول، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ دی ولادت با سعادت دا دن نے کل اس مناسبت نال چند لمحات تواڈے سامنے گزارشات پیش کراں گا۔ مالک کریم شرع صدر نال بیان دی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام جو کچھ بھی عطا فرمایا بے مثال عطا فرمایا۔ نبیاں دے وچوں وجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہے، اور امتاں دے وچوں جڑی امت دا مقام درجہ حضور کی امت ہے، اور کسی دا بھی نہیں، یہ امت بھی بے مثال ہے۔ مالک کریم نے جتنے بھی انبیاء صحابہ عطا فرمائے، ہر نبی دے صحابیوں نالوں حضور دے صحابہ افضل ہیں، اور آقا علیہ السلام دے نازل ہونے والی کتاب آسمانی کتاباں دے وچوں سب نالوں افضل ہے اور بے مثال ہے۔ آقا علیہ السلام دی ازواج کائنات دے لوگاں اور انبیاء دی ازواج نالوں افضل اور اعلیٰ ہے۔ محبوب علیہ السلام دا گھرانہ، آقا علیہ السلام دی آل، کائنات دے جتنے بھی لوگ نے سب دی آل ہے، ہر آل نالوں افضل آل آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس آل دے وچوں ایک شخصیت دا نام مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آقا علیہ السلام دے داماد نے، آقا علیہ السلام دے چچا دار نے، اور حضور اور نور صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 30 یا 31 سال ہے جس وقت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی ولادت با سعادت ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے جدوں مولا علی دنیا تے تشریف لے آئے، یہ اعلان نبوت نہیں سی فرمایا۔ آقا علیہ السلام کو پتہ چلیا کہ میرے چاچا دے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے، حضور تشریف لے گئے، چاچی ذات نے پریشانی کا اظہار کیتا، عرض کیتی ہے حضور میرا یہ بیٹا پیدا ہوا ہے جس ٹائم دا انہیں اکھاں نہیں کھولیاں، پریشانی دا اظہار ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا پاک لعاب حضرت مولا علی پاک دیاں اکھاں تے لگایا۔ جدوں لعاب لگایا تو مولا علی پاک نے اکھاں کھولیاں، جدوں اکھاں کھولیاں پہلا چہرہ کائنات دے اندر جڑا مولا علی پاک دیاں اکھاں دے سامنے آیا وہ چہرہ فتوحا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا چہرہ جڑا دنیا دے اندر مولا علی پاک نے ویکھیا ہے، پہلی شخصیت جس کی زیارت کیتی ہے وہ امام الانبیاء نے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے اپنا پاک لعاب عطا فرمایا، اس اپنے پاک لعاب دے نال گڑ دی عطا کی تھی۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں، آپ دے زبان دے اندر تاثیر، بلاغت اور آپ دے بولن دا سلیقہ، لوگوں نے سوال کیتا مولا علی کی وجہ ہے آپ بول دیو تے وسیع بول دیو، اور آپ دے کلام دے اندر ایک تاثیر اثر موجود ہے، اس دی وجہ کی ہے۔ مولا علی پاک نے فرمایا اے لعاب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اثر ہے جیڑا حضور نے من لعاب عطا فرمایا سی۔ پھر دیکھو قسمت، مقام، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، آقا علیہ السلام دی شہزادی، میرے آقا علیہ السلام دی جگر دا ٹکڑا، جدوں آپ دنیا دی تشریف لے آئیاں تو آقا علیہ السلام نے اپنے لعاب دفن دے نال گڑتی عطا فرمائی۔ شہزادہ امام حسن مجتبی کریم جدو دنیا تے تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام نے اپنے پاک لعاب دے نال انہاں نوں گڑتی عطا فرمائی۔ شہزادہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدو دنیا تے تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام نے اپنے پاک لعاب دے نال گڑتی عطا فرمائی۔ مولا علی پاک دا نام میرے آقا علیہ السلام نے خود رکھیا، حضرت سیدہ کائنات دا نام میرے آقا علیہ السلام نے خود رکھیا۔
امام حسن مجتبی کریم دا نام میرے آقا علیہ السلام نے رکھیا، امام حسین پاک دا نام میرے آقا علیہ السلام نے رکھیا۔ کیسیاں یہ ہستیاں نے جنہاں دے نام بھی حضور نے رکھے نے اور مردے دے اندر اپنا لواب دا ہنی عطا فرمایا ہے۔ کتنا اعلیٰ مقام ہے، اس دا اثر، اس کی تاثیر، اس دا فائدہ رب العالمین نے ان ہستیاں دے مقام جدا کرنا رکھے نے کائنات کے اندر، جو انہاں دا مقام ہے، جو انہاں دی شان ہے، اور رب العالمین نے کسی اور نہ عطا نہیں فرمائی۔ تو میرے آقا علیہ السلام دے داماد چچا زاد غلام مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، آپ گردی میرے حضور نے دیتی اور علم دی طاقت ہے کہ میرے حضور نے علم دے شہر دا دروازہ کرا دیتا۔ میں علم دا شہر ہاں، علی اس دا دروازہ ہے۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں پہلی چیز جدو مولا علی پاک دنیا تے تشریف لے آئے، اکھ کھولی اکھ کھولی اکھ کھولی، چہرہ وطوہا دی زیارت ہو گئی۔ جدو اکھ کھولی چہرہ وطوہا دی زیارت ہو گئی، چہرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی جدو اکھ کھولی۔ پھر آخر تے مقام ملیا شہادت دا، مقام ملیا شہادت دا۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں اس شہید دا معنی ایک معنی یہ بھی ہے حاضر ہونا، ایک معنی کی ہے حاضر ہونا۔ رب العالمین نے قرآن نے حضرت یعقوب علیہ السلام دے وقت اخیر دا تذکرہ فرمایا، حاضر الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب موت حاضر ہوئی اس وقت لفظ بولیا شاہد، یعنی کہ جدوں موت کا وقت پہنچیا، حاضر ہویا وقت، یعنی جبرائیل اسرائیل پہنچے روح قبض کرنے دے واسطے۔ تو عرض کرنا چاہنا کہ لفظ شہید دے معنی دے وچ ایک معنی ہے حاضر ہونا۔ تو حاضر کتنے ہوتا ہے شہید؟ مفسرین فقہاء نے لکھیا کہ جس وقت شہید دنیا تو شہادت دا جام پی رہندا ہے، کتنے حاضر ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوتا ہے۔ مولا علی پاک دی شان ہے جدو دنیا دے اندر تشریف لے آئے، پہلی اکھ کھولی چہرہ مصطفیٰ ویکھیا، جدو دنیا تو تشریف لے کے سفر آخرت شروع کیتا، اوتھے جلوہ خدا ویکھیا۔ دنیا تو تشریف لے آئے، چہرہ مصطفیٰ ویکھیا، اور جب دنیا تو تشریف لے کے شہادت دا جام پیتا تو حاضر ہو گیا اپنے پروردگار دی بارگاہ کے اندر۔ تو رب العالمین دی زیارت ہوئی، آئے سفر دنیا شروع کیتا چہرہ مصطفیٰ، اور سفر آخر شروع کیتا دیدار خدا۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام دا یہ کنبہ گھرانہ آلہ ہے۔ کسی عاشق نے ادھا ان ترجمہ کیتا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ
لعاب مبارک ہے، لعاب شریف ہے، لعاب پاک ہے، جیڑا مولا علی پاک دے منہ دے اندر رکھیا گیا، پہلی خوراک بنی، نام خود رکھیا ہے۔ پھر مولا علی پاک دی زندگی مکمل ویکھ لو، علم دی گل کیتی جاوے، مولا علی پاک خود فرماندے نے لوگو علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ علم والا ہے، علم والا ہے، دنیا تو ٹر بھی جائے، وہ زندہ ہے۔ جیڑا جہل ہوئے دنیا دے اندر زندہ بھی ہوئے تا بھی مردہ ہے۔ اگر تسی دنیا دے رہ کے دیکھنا چاہتے ہو دادا گنج کو شجیری مولا علی پاک دی اولاد دے وچوں نے کتنے 100 سال بعد تشریف لے آئے، 1000 سال گزر گیا، دنیا تو چلے گی، اج بھی دادا دادا ہو رہی ہے، انہوں کا نام زندہ ہے، اس علم دی وجہ تو زندہ ہے۔ بابا فرید کا نام زندہ ہے، علم دی وجہ تو زندہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کا نام زندہ ہے، جناب علم دی وجہ تو زندہ ہے۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ ایسا علم رب العالمین نے میرے مولا علی پاک کو عطا فرمایا ہے، ایسا علم عطا کیا خود مولا علی پاک فرماتے ہیں لوگوں، فرمایا لوگوں اللہ دی ذات نے علم عطا کیا ہے، اس علم کا اظہار پھر مسجد ہے۔ فرمایا سلوری آؤ میرے کے سوال کر لو، آؤ جو کوئی پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لو، جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لو۔ آقا علیہ السلام دی حیاتی کے اندر مولا علی پاک نے جملہ نہیں بولیا، حضور دنیا تو تشریف داری دور لے گئے۔ چوتھے خلیفہ مولا علی پاک نے جدو وقت خلیفہ بنے نے کوفے کی مسجد منبر کوفے کی مسجد بیٹھے نے فرمایا لوگو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، جو سوال کرنا چاہتے ہو کر لو۔ لوگاں پوچھے نا دعویٰ کنے میں، فرمایا میرے حضور دلواب دہما یسر۔ اے علم کی تو آیا حضور دے لواب دہما دا اثر ہے، حضور دی صحبت دا اثر ہے۔ کی فرماندے نے لوگو قرآن دی ہر آیت جس مقام پہ نازل ہوئی ہے میں ابھی اس کا بھی پتا ہے، ہر آیت شان نزول کا بھی پتا ہے، جیڑی جنگ کے اندر نازل ہوئی ہے انہوں بھی جاننا، جیڑی میدان کے اندر نازل ہوئی ہے انہوں بھی جاننا، جیڑی گھر کے اندر نازل ہوئی ہے انہوں بھی جاننا، فرمایا دا وقت بھی جاننا، شان نزول بھی جاننا۔ جتھے قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے وقت جگہ بھی جاننا، وہ وقت بھی جاننا، جیڑی مکے دے اندر نازل ہوئی ہے انہوں بھی جاننا، جیڑی مدینے دے اندر نازل ہوئی ہے انہوں بھی جاننا، اور ہر آیت دا شان نزول بھی جاننا، ہر آیت دا شان نزول بھی جاننا ہے۔ مولا علی پاک دا فرمان ہے۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں حضرت امام حسن مجتبی کریم آپ فرماتے ہیں جدو میرے ابا جان قرآن دی تلاوت کرتے سن، جدو قرآن دی تلاوت کرتے سن اردو قرآن دی تلاوت کر رہے ہوں سن، اردو رو رہے ہوں سن، قرآن دی تلاوت کر رہے ہوں سن نالے رو رہے ہوں سن۔ ایک دن میں عرض کی تھی، امام حسن مجتبی کریم فرماتے ہیں کہ میں عرض کی تھی سونا قرآن پڑھتی ہو تے روندی ہو؟ مولا علی پاک نے فرمایا بیٹے ڈاٹی بارگاہ سے گلہ کرنا مت رونا، ڈاٹی بارگاہ سے گلہ کرنا رونا۔ ادب کیسا ہے؟ جتنا تیرا حضور دنیا تے جلوہ کر رہے نے آپ نے کوئی بھی دعویٰ نہیں کیتا، کوئی بھی دعویٰ نہیں کیتا۔ ادب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور دا ادب مولا علی پاک نال بات کے کون کر سکتا ہے، یا صحابہ نال بات کے کون کر سکتا ہے؟ اور پھر ایک بیماری ساڑھے سماج سے اندر بڑی عام ہے کہ خلفائے راشدین بھی آپس کے اندر دشمنی سی، مخالفت سی، یہ سی وہ سی، ساریاں بکواس بازیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پہلے سفر حج جدوں آئی دا حکم فرمایا نا، حضور نے حیاتی کے اندر حج ایک کیتا ہے،
اور حضور دی حیاتی کے اندر ایک حج دا قافلہ حضور نے روانہ کیتا ہے جس دی صدارت حضرت ابوبکر صدیق نے عطا فرمائی ہے. جس دی صدارت اس قافلے دی صدارت کون کر رہا تھی؟ امیر کون سی اس قافلے دا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق. 300 دا قافلہ ہے. 300 صحابی نے حضور نے خود بھیجے نے آج دے واسطے. حضور دی حیاتی ہے. آقا علیہ السلام نے خود بھیجے نے 300 صحابی نے. امیر حضرت ابوبکر صدیق نے جدو وہ آئے تے چلے گئے بعد کچھ قرآن دی آیات نازل ہوئیاں. آقا علیہ السلام نے حضرت علی پاک نو آیات دے کے بھیجیا مکے دے اندر. وہ آیات دے کے بھیجیا مکے دے اندر. اتنے نماز کا ٹائم ہو گیا, اقامت ہو گئی ہے. اقامت تو بعد جماعت کھڑی ہونے سے کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ فوراً ہی کھڑی ہو جاتی ہے نا, کچھ سیکنڈ ہی ٹائم ہوتا ہے نا. اقامت ہو گئی, اتنے سواری دے قدمہ دی آواز ہونی شروع ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی چھوڑیا تو کونے تے لگ گیا. 300 بندہ موجود ہے. انہوں نے پوچھا ابوبکر کی گل بڑی ہے؟ فرمایا یار دی سواری دی آواز آئی ہے. قربان جاواں انہاں دی پہچان دو, صدقے جاواں ابوبکر صدیق دی پہچان دو. حضور دی سواری دی قدموں دی آہٹ سن کے پہچان جاندے نے کہ یار دی سواری آ گئی. ابوبکر کی ہویا؟ فرمایا یار دی سواری آ گئی ہے. آقا علیہ السلام دی سواری دی آہٹ محسوس ہوئی ہے. تھوڑی دیر گزری تو مولا علی پاک آ گیا. سواری حضور دی ہے. تو آقا علیہ السلام جو سچے غلام ابوبکر صدیق نے پوچھا علی کیا تسی امیر بن کے آئے ہو یا کوئی پیغام لے کے آئے ہو؟ مولا علی پاک نے فرمایا اے ابوبکر امیر تسی ہو, میں پیغام لے کے آیا. امیر تسی ہو. اس سوال کرنے کی وجہ کی سی؟ سوال کرنے کی وجہ ایسی کہ اقامت ہو چکی ہے, جماعت کھڑی ہونے والی ہے. جے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امیر بنایا ہے تسی مسجد تے آ جاؤ, نماز اساں پیچھے بیٹھنے ہیں. جے تسی امیر نہیں تو معلوم ہویا ابوبکر صدیق مسجد تے کھڑے نے تو امام بن کے نہیں کھڑے, حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کر رہے ہیں. حضور دے حکم دی تعمیل کر رہے ہیں. تو بڑا مقام مولا علی پاک کا بڑا. اور جب لفظ نا علی ایدہ نام ہی اللہ ہے, ایدہ معنی ہی اللہ ہے. علی دا معنی لفظ جڑا ہے اس دا معنی ہی اللہ ہے. اور اللہ رب العزت دا صفاتی نام ہے. یہ اللہ دی ذات دا صفاتی نام ہے. تو آقا علیہ السلام اچانک دنیا تو تشریف نہیں رہ گئے. اچانک کہ کسی نے خبر ہی نہ ہوئی ہوئے, کوئی ایسے آثار ہی نہ ظاہر ہوئے ہوں. کریم علیل ریل بیماری آقا علیہ السلام کی بارگاہ حاضر رہی ہے. حضور کی خدمت کرتی رہی ہے بیماری. اس کے اندر اللہ کی حکمت راز ہے. بیماری کی حالت کے اندر حضور نماز پڑھاندے رہے. کچھ ایسا ٹائم آیا کہ آقا علیہ السلام مسلح تے نماز نہیں پڑھائی. حضور دی حیاتی مبارک کے اندر 17 نمازاں ابوبکر صدیق نے پڑھائی ہیں. کنیاں نمازاں نہیں 17 نمازاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دی حیاتی کے اندر پڑھائی ہیں. اور مولا علی پاک موجود سن.